وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال برائے اخلاص فی الانفاق، مثال برائے اخلاص فی الانفاق، خرچ کرنے میں انفاق والوں کی مثال۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے دلوں میں، پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے دلوں میں۔ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال مانند اس باغ کے ہے جو ٹیلے پر ہو، جو ٹیلے پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، کہ پہنچتی ہے اسے تیز بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، پس لایا وہ باغ اپنا پھل دگنا، پس لایا وہ باغ اپنا پھل دگنا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو تیز بارش، فَطَلٌ، تو اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے۔ پھوار مطلب شبنم، ہلکی بارش۔ اگر تیز بارش اس کو نہ بھی پہنچے تو فَطَل یعنی شبنم، ہلکی بارش، جسے اردو میں پھوار کہتے ہیں، تو وہ ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ لیکن کل کے سبق میں بھی ایک مثال تھی کہ جو آدمی مال خرچ کرے اور اس میں ریاکاری ہو تو اس کی مثال اس طرح تھی جیسے کہ چکنا پتھر ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی ہے، تیز بارش ہوتی ہے تو وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور آج کے درس میں مثال ہے ان کی جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک ٹیلا ہے، ٹیلا کہتے ہیں یہ اونچی جگہ ہوتی ہے، مٹی کا ہوتا ہے اور اونچی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو وہ ٹیلا جو اونچی جگہ پر ہو، اب اس پر جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس پہ سبزہ بہت اگتا ہے، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو، اس کو فَطَل یعنی شبنم، ہلکی ہلکی بارش لگ جائے تو بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اب یہ جو ٹیلا ہوتا ہے اس پہ پیداوار اچھی ہوتی ہے، اس لیے اچھی ہوتی ہے نمبر ایک، اس کو ہوا صحیح لگتی ہے، چونکہ یہ اونچی جگہ پر ہوتا ہے تو چاروں طرف سے اس کو ہوا لگتی ہے۔ نمبر دو، اس کو روشنی صحیح لگتی ہے، اونچی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے سورج کی کرنیں اس کو صحیح لگتی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ حشرات الارض اور حیوانات سے بھی محفوظ ہوتا ہے، چونکہ اونچی جگہ پر ہے تو حیوانات بھی نہیں چڑھتے، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑوں سے بھی یہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور پھر نمبر چار، یہ خوبصورت بھی لگتا ہے، جب اونچی جگہ پر ہو، ٹیلے پر کوئی باغ ہو تو وہ دور سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اب مثال اسی طرح دی، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے ٹیلے پر باغ ہو، اب اس پر اگر تیز بارش آ جائے تو دگنا پھل دے گا، اور تیز بارش نہ ہو، ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب وہ ادا کرتے ہیں تو ادا کرنے کے بعد دل میں پشیمانی نہیں ہوتی۔ تثبیتا من انفسہم، پختگی پیدا کرنے کے لیے مراد کیا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اس پر کوئی پشیمانی، کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ دیکھیں انسان بسا اوقات خرچ کرتا ہے، بعد میں دل میں آتا ہے یار کیوں اللہ کے نام پہ دے دیا، یہ 1000 روپے نہ دیتا تو فلاں فلاں کام میں خرچ ہو جاتا۔ تو اب ایمان والا جو خرچ کرتا ہے اس کے دل میں پختگی ہوتی ہے، یعنی خرچ کرنے کے بعد اسے ندامت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے خرچ پر اسے تسلی اور اطمینان ہوتا ہے۔ یا بعض نے اس کا معنی کیا ہے تثبیتا من انفسہم،
اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں یقین رکھتے ہیں، تثبیتاً یعنی یقین رکھتے ہیں اپنے دلوں میں کہ اللہ ہمیں اجر دے گا، ہم نے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے اور اللہ کے ہاں ہمارا اجر ہوگا، دلوں میں یقین ہوتا ہے، یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو دو مطلب بتا دیے کہ اپنے دلوں کو پختگی حاصل کرنے کے لیے مطلب دینے کے بعد انہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی، اور نمبر دو یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اللہ کے راستے میں دینے سے ہمیں اس پر اتنا بدلہ اور اتنا خرچ ملے گا، تو انہیں اپنے اس دینے پر یقین ہوتا ہے۔ تو ان کی مثال اس طرح جیسے باغ ٹیلے پر ہو اور اسے لگے تیز بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، پس وہ لاتا ہے اپنا پھل دگنا، اور اگر نہ بھی پہنچے اسے تیز بارش، فَطَل، تو اس کے لیے ہلکی بارش بھی کافی ہے۔ تم جو بھی عمل کرو اللہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری رضا کیا ہے، تم اللہ کی رضا کر رہے ہو یا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل وعناب، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحت الانہار، کہ بہہ رہی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، لہو اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، لہو اس شخص کے لیے فیہا اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کو بڑھاپا لاحق ہوا، بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی کمزور اولاد ہے، ذریہ اولاد، ضعفاء کمزور، اور اس کی کمزور اولاد ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس آ پڑے اس باغ پر کوئی بگولا، فیہ نارٌ، آگ کا، کوئی آگ کا بگولا آ پڑے، آگ کا بگولا یعنی کہیں سے آگ ہو اور وہ آگ آ کر اس باغ پہ لگے، فاحترقت، تو وہ باغ جل جائے، پس کہیں سے آ پڑے آگ کا بگولا اس باغ پر، فاحترقت، اور پس وہ باغ جل جائے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ دیکھیں یہ مثال یہ دی کہ تم میں سے کوئی ایک جس کے لیے کھجور کا باغ ہو یا انگور کا باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یہاں اللہ نے مثال میں دو لفظ ذکر کیے، کھجور کا باغ اور انگور کا باغ، معلوم ہوا یہ دونوں باغ بڑے قیمتی ہیں اور یہ دونوں جنت کے پھل ہیں، اس لیے انسان کوشش کرے دنیا میں جنت کے پھل کھائے، صحت کے لیے بھی مفید ہے اور انسان کی تندرستی کے لیے بھی، تو اس لیے یہ دونوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، کھجور اور انگور، تو کہا لہو فیہا، اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، لیکن اس کو بڑھاپا پہنچ جائے اور اس کی اولاد بھی ہو کمزور، پس آ پہنچے اس باغ پر آگ کا بگولا اور وہ آگ اس باغ کو جلا دے۔ دیکھیں مثال یہ دی، ایک آدمی کا باغ ہے بڑا قیمتی، باغ بھی کھجور کا انگور کا بڑا قیمتی باغ تھا، اب یہ آدمی زندگی بھر کام کرتا رہا، اس باغ کی رکھوالی کرتا رہا، لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، بچے چھوٹے چھوٹے، بچے کس کے کمزور ہیں، وہ کھیتی باڑی کرنے کے قابل نہیں، اب اس کا سہارا یہی ایک باغ ہے نا، یہی ایک باغ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور بچے بھی چھوٹے ہیں، اب کہیں سے آگ کا بگولا آیا اور اس نے سارے باغ کو جلا کے رکھ دیا، تو اب یہ شخص کتنا پریشان ہوگا کہ میں نے پوری زندگی کا سرمایہ ایک باغ تھا جو میں نے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا تھا، اب بچے بھی کمزور ہیں، وہ کمانے کے لائق نہیں، اور آگ نے آ کر سارے باغ کو ختم کر دیا، تو باغ میں کچھ بھی نہ بچا، تو یہ آدمی کتنا پریشان ہوگا، اس وقت بڑھاپا ہے، خود دوبارہ باغ بھی لگا نہیں سکتا، بچے بھی کمزور ہیں، وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے، اور آگ نے آ کر کچھ چھوڑا بھی نہیں بلکہ بالکل
ختم کر دیا، تو جتنا یہ بوڑھا انسان اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، اسی طرح اگر کسی نے خرچ کیا، ریاکاری کے لیے خرچ کیا تھا، قیامت کے دن اسی طرح پریشان ہوگا۔ یہ مثال اللہ دے کے بات سمجھا رہے ہیں، جس طرح کہ یہ بوڑھا اپنی کمزور اولاد کے لیے پریشان ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد اب تو کچھ بھی نہیں، ایک باغ تھا وہ بھی جل گیا، میں خود بھی دنیا سے جا رہا ہوں، بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے اللہ کے راستے میں دیا لیکن دکھلاوے کے لیے دیا، ریاکاری کی، احسان جتلایا، اذیت دی، تو اس کا یہ دینا بھی بالکل ضائع ہو جائے گا، کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب انفاق از مال طیب۔ ترغیب انفاق از مال طیب، یہاں انفاق کی ترغیب ہے کہ حلال مال میں سے خرچ کرو۔ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، پس تم خرچ کرو عمدہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث، اور تم نہ ارادہ کرو ردی چیز کا، خبیث ردی، گھٹیا اور بیکار چیز کا تم ارادہ نہ کرو، منہ تنفقون، کہ اس میں سے تم خرچ کرو، منہ اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرو، نہ ارادہ کرو تم ردی چیز کا کہ اس میں سے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کو، نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ ہے کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، تغمزو چشم پوشی کرو اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ یقیناً اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، قابل تعریف، قابل ستائش ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، اس عمدہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے۔ طیبات میں اشارہ ہے حلال مال کی طرف، یعنی جو انسان کی کمائی کا حلال مال ہے اس میں سے خرچ کرو۔ معلوم ہوا اگر کوئی حرام مال سے دیتا ہے تو اللہ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات، یہاں لفظ آیا ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے۔ دیکھیں، اپنی کمائی میں سے خرچ کرنا طبیعت پہ بڑا گراں ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو میراث مل جائے، کوئی ہدیے میں دے دے، وہ تو چلو آدمی خرچ کر دیتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کی اور اب جو مزدوری ملی اس میں سے اللہ کے نام پہ دینا، یہ طبیعت پہ بڑا گراں ہے۔ ایک شخص کو میراث میں بڑی منقش چادر ملی، والد کے انتقال کے بعد یہ چادر اس کو ملی تھی، بڑی خوبصورت اور منقش چادر تھی۔ اب یہ راستے میں چل رہا تھا، اس نے جو جوتیاں پہنی ہوئی تھی وہ بڑی کم قیمت کی تھی، عارضی سی بیکار اور گھٹیا جوتیاں تھیں، چادر بڑی قیمتی تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے جوتیوں پہ گرد و غبار لگ گیا، اس نے اس قیمتی چادر سے اس گرد و غبار کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کوئی وہاں سے گزرا، اس نے کہا بڑا نادان آدمی ہے، بیوقوف ہے، اتنی قیمتی چادر اور اتنی سستی اور ردی اور گھٹیا چپل، اور تو اس چادر سے صاف کر رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ اس نے کہا یہ چادر مجھے میراث میں ملی ہے اور یہ چپل میری اپنی کمائی کی ہے، تو یہ میں نے خود پیسے کمائے ہیں، اس لیے میرے دل پہ درد ہوتا ہے جب اس پہ گرد و غبار لگتا ہے، اور یہ چادر مجھے میراث میں ملی ہے۔ تو جو چیز انسان خود کماتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں لفظ یہ آیا ما کسبتم، خرچ اس میں سے کرو، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں، طالب علم کو آئے گھر کا خرچہ، والدین نے خرچہ بھیجا 1000 روپے مہینے کا، اب اس 1000 روپے میں سے 100 روپے اپنے کسی مستحق ساتھی کو دے دے، 100 روپے کسی مسجد میں ڈال دے، کسی تنگ دست کے ساتھ تعاون کرے، اب یہ اس کا اپنا مال ہے، تو یہ طبیعت پہ بڑا گراں ہے۔ ایک تو ایک کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، روٹیاں تقسیم ہوئی، اپنی روٹی اس کو دے دی، اپنا سالن اس کے قریب کر دیا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ ما کسبتم نہیں ہے۔ ما کسبتم وہ ہے جو انسان نے خود کمایا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس پیداوار میں سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے،
مما میں من تبعیضیہ ہے، جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، اشارہ عشر کی طرف، عشر ادا کرو۔ من طیبات ما کسبتم میں اشارہ ہے زکوٰۃ کی طرف، ومما اخرجنا لکم من الارض میں اشارہ ہے عشر کی طرف کہ تم اپنے پاکیزہ مال میں سے زکوٰۃ بھی دو، اللہ کا حق بھی دو، اور جو پیداوار ہم نے نکالی ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں عشر دو۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر بارشوں کے ذریعے کسی زمین کو سیراب کیے جا رہا ہے اس میں تو عشر ہوتا ہے، اور اگر ٹیوب ویل کے ذریعے یا گھوڑوں اونٹوں پر پانی لا کر مشقت کے ساتھ اسے سیراب کیے جائے تو اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے، نصف عشر۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ آیت ہے کہ زمین سے جو کچھ بھی نکلے گا اس میں عشر ہوگا، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر۔ امام صاحب کے ہاں پیداوار کی متعینہ تعداد نہیں ہے، دیگر ائمہ تو کہتے ہیں اگر اتنی تعداد ہوگی تو عشر ہوگا ورنہ نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں جتنا بھی ہو عشر ہوگا، اس لیے کہ مما میں ما عام ہے، مما میں ما عام ہے، اس لیے جو بھی نکلے تو اس میں سے عشر دینا ہے۔ ولا تیمموا الخبیث، نہ تم ارادہ کرو ردی چیز کا، کہ منہ تنفقون، کہ اس میں سے تم خرچ کرو، ردی چیز اس میں سے تم خرچ کرو، تم اس کا ارادہ نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے راستے میں تم گھٹیا اور بیکار چیز نہ دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کو، مگر یہ ہے کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، یعنی گھٹیا چیز کو تم بھی نہیں لیتے۔ جب گھٹیا چیز کو تم نہیں لیتے تو اللہ کے نام پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ چشم پوشی کیا مطلب، اس کو سمجھو۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی کو گھٹیا چیز دے رہا ہے، دوسرا لیتا نہیں ہے اس کو، لیکن اگر وہ زبردستی کرتا ہے نہیں حضرت لے لو لے لو، تو آخر آدمی لیتا ہے وہ آنکھیں دوسری طرف کرے، چہرہ گھما دیتا ہے، آنکھیں بند کر دیتا ہے، طبیعت پہ گرانی ہوتی ہے، تو لیتا ہے لیکن دلی طور پہ خوش نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا جیسے تم گھٹیا چیز نہیں لیتے مگر چشم پوشی کرتے ہوئے کہ چلو آنکھیں بند کر دی، چہرہ پھیر دیا، چہرے پہ ناگواری لا کے، جب تم گھٹیا قبول نہیں کرتے تو رب کے نام پہ گھٹیا کیوں خرچ کرتے ہو؟ بات سمجھیے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کو، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ وَعْلَمُوا، جان لو، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ جو کہہ رہے ہے کہ اچھی چیز خرچ کرو، ایسا نہیں ہے کہ تم خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کی بادشاہت میں سلطنت میں کوئی کمی آئے گی، وہ بے پرواہ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ حمید قابل ستائش ہے، وہ چاہتا ہے میرے راستے میں اچھی چیز خرچ کر کے میری تعریف کرو، وہ قابل ستائش ذات ہے، تو اس کے نام پر تم اچھی چیز خرچ کرو، اس کی اچھی تعریف کرو، اچھی چیز رب کے نام پر دو۔ الشیطان یعدکم الفقر، تنبیہ بر مزاحمت شیطان، تنبیہ بر مزاحمت شیطان، شیطان کی مزاحمت پر تنبیہ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اور زیادہ دینے کا، وفضلا، اور زیادہ دینے کا، اور اللہ کشادہ ہے، جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں آیت میں یہ بیان ہوا، ماقبل میں بات آئی نا اللہ کے نام پر خرچ کرو، اور کہا اچھی چیز دو، ردی چیز نہ دو۔ اب ربط کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرتا یا ردی چیز کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان اس کو فقر سے ڈراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر اللہ کے راستے میں تو دے گا تو غریب ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا، خرچ نہ کر، تو شیطان ڈراتا ہے انسان کو فقر سے، وسوسے ڈالتا ہے، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ دیکھیں اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا تو عموماً ایسے آدمی کا مال بے حیائی میں، فسق و فجور میں، نام و نمود میں، ریاکاری میں، رسم و رواج میں لگتا ہے، اور جس کا مال رب قبول کر دیتا ہے تو وہ ان گناہوں میں خرچ، اس لیے دیکھو جو مالدار ہوتا ہے عموماً اس کا مال بے حیائی میں اور گناہوں میں لگتا ہے۔ نمبر 2، بعض نے فحشاء کا ترجمہ کیے بخل سے، کہ یہ شیطان تمہیں حکم کس کا دیتا ہے؟ بخل کا۔
واللہ یعدکم، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا، یعنی اللہ کہتا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وفضلاً، اور زیادہ دینے کا، کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہیں دگنا کر کے واپس کروں گا۔ یا اللہ تو کیسے واپس کرے گا؟ واللہ واسع، تیرا رب کشادہ ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، تم دو گے وہ گناہ بھی معاف کرے گا اور مال دگنا کر کے بھی لوٹائے گا۔ اور علیم، وہ جاننے والا ہے کس نے کتنا خرچ کیا، کس نے کتنا خرچ کیا ہے، تھوڑا یا زیادہ، اور اس کی نیت کیا تھی، اخلاص یا ریاکاری، تو وہ جاننے والا ہے، اس کے مطابق وہ اجر دے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، پس وہ اللہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یؤتی میں ضمیر اللہ کی طرف، اللہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، پس جس شخص کو حکمت دی گئی یقیناً اسے دی گئی بہت ساری خیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ، بریکٹ میں مستفیدین، عقل مند لوگ اور مستفیدین اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دیگر لوگ حاصل نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پر اب ماقبل سے کیا تعلق ہوا کہ اللہ حکمت دیتا ہے، حکمت کے نیچے فہم دین، فہم دین، دین کی سمجھ، اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اب دیکھو ربط یہ ہوا، ماقبل میں کہا نا اللہ کے راستے میں دو، اب شیطان تو ڈرا رہا ہے کہ نہ دو، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سمجھ کہ اللہ کے راستے میں دو گے اللہ مال دگنا کرے گا، راضی ہوگا، یہ سمجھ اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ حکمت اور دانائی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ کے راستے میں دو گے اللہ مال دگنا کرے گا، شیطان تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے۔ اب عقل مند آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ یہ مال دگنا ہوگا، اللہ خوش ہوگا، تو یہ جو سمجھ ہے، یہ جو فہم ہے، یہ کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ تو اللہ فہم دین عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت دے دی گئی یقیناً اس کو تو بہت ساری خیر دے دی گئی، جس کو حکمت دی گئی اسے بہت ساری خیر دے دی گئی، کیونکہ فہم دین سے اصلاح عقائد اور اعمال ہوتا ہے جو مدار نجات ہے۔ فہم دین سے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے جو مدار نجات ہے، یعنی انسان کی نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ عقائد اور اعمال پر ہے، اور عقائد اور اعمال کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ فہم دین سے، دین کی سمجھ سے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ، یعنی نصیحت سے فائدہ نہیں لیتے مگر مستفیدین۔ وما انفقتم من نفقۃ، تاکید رعایت شرائط، صحت و بقا، تاکید رعایت شرائط، صحت و بقا، کہ یہاں شرائط کی رعایت رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے نام پہ جو خرچ کرو صحت کا بھی اعتبار کرو، بقا کا بھی۔ ماقبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرائط دو قسم کی ہوتی ہیں، شرائط صحت اور نمبر 2 شرائط بقا۔ تو اللہ کے نام پہ جب خرچ کرو تو خرچ کرنے وقت اخلاص ہو تب وہ مال قبول ہوگا، اور نمبر 2 دینے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، تکلیف نہ دو، تب وہ صدقہ باقی رہے گا ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور نہیں تم خرچ کرتے کسی قسم کا خرچ کرنا، یہ نکرہ ہے۔ وما انفقتم، نہیں تم خرچ کرتے، من نفقۃ، کسی قسم کا خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا نہیں تم نظر مانتے کسی قسم کی نظر ماننا، فإن اللہ یعلمہ، یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، پس نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ دیکھیں اس آیت میں جو بھی تم خرچ کرو گے، کسی قسم کا خرچ کرنا، یہ نکرہ ہے، یعنی جو بھی تم خرچ کرو، زکوٰۃ ہو، صدقات نافلہ ہو، نذر ہو، عشر ہو، جو بھی خرچ کرو یا جو بھی تم نظر مانو۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا،
غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ نظر ہے۔ مثلاً ایک آدمی پہ روزہ لازم نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں 3 دن روزے رکھوں گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظر ہے، تو اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اور نظر کا مال اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور نظر غیر مستحق کو دینا جائز نہیں، البتہ قربانی، عقیقہ، نفلی صدقہ یہ انسان اپنے مالداروں کو بھی دے سکتا ہے، صاحب حیثیت کو بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور نظر یہ مالدار کو، صاحب وسعت کو نہیں دے سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو بھی تم خرچ کرو یہ نظر مانو، یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تمہارے دل کے ارادے کو جانتا ہے تم کس لیے کر رہے ہو، اور اللہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ظالمین کے نیچے لکھیں جو شرائط کی رعایت نہیں رکھتے، جو شرائط کی رعایت نہیں رکھتے وہ ظالم ہے، شرائط صحت اور بقا، جو اس کی رعایت نہیں رکھے گا وہ ظالم ہوگا، اور اس ظالم کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، پس اگر تم صدقات کو ظاہر کرو پس کیا ہی اچھی چیز ہے، فنعما پس کیا ہی اچھی چیز ہے، ہی یہ ظاہر کرنا، یعنی یہ صدقات کو ظاہر کرنا کیا ہی اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ خرچ کرو ان صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو تم فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ دور کر دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، من تبعیضیہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس پر خبردار ہے، مطلع ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کرو فنعما ہی، پس کیا ہی اچھی چیز ہے یہ ظاہر کرنا، یعنی کبھی کبھی ظاہری طور پہ بھی انسان صدقہ دے، سب کے سامنے بھی تعاون کریں، اگر مقصود یہ ہو کہ اور لوگ بھی خرچ کریں، دوسروں کو ابھارنے کے لیے، دوسروں کو برانگیختہ کرنے کے لیے اگر ایک آدمی خرچ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ اور لوگ بھی خرچ کریں تو اچھی بات ہے۔ مثلاً مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اب یہ کہ سیمنٹ کی ضرورت ہے 50 بوری، مولانا صاحب اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے 5 بوری میری طرف سے اعلان ہے، 5 بوری میں سیمنٹ دوں گا، ہاں بھائی آپ لوگ بھی اعلان کرو۔ جب وہ دیکھیں گے مولوی صاحب نے بھی آج جیب میں ہاتھ ڈال دیا تو ہر آدمی خود بخود مزید اعلان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی اس طرح کا اعلان کر دینا جس سے مقصود دوسروں کو برانگیختہ اور ابھارنا ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ یا کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیا، لوگ دیکھ رہے تھے تو اب دیکھیں گے فلاں نے کیا تو اور لوگ بھی کریں گے، تو مقصود ریاکاری نہ ہو، اگر نیت ٹھیک ہو تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم پوشیدہ دو اور دو بھی فقیر کو، پوشیدہ دو اور تنگ دست اور مستحق کو دو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ معلوم ہوا زیادہ بہتر پوشیدہ دینا ہے، اگرچہ اجازت ظاہری طور پر بھی دینے کی ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ ثَمْرَ، جب انسان دے گا تو اللہ دور کر دے گا، مٹا دے گا اس کے بعض گناہوں کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرو خبردار ہے۔ جب اللہ کو تمہارے عمل کا پتہ ہے کہ تم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، اللہ خبردار ہے، یعنی تمہاری کیا نیت ہے، لوگوں کو ابھارنا نیت ہے یا ریاکاری نیت ہے، تو تمہاری جو بھی نیت ہے اللہ خبردار ہے، اللہ کو پتہ ہے تو اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا، گناہ معاف کرے گا۔ لیس علیک ہداہم، عموم احسان بر مسلم و کافر، عموم احسان بر مسلم و کافر، یعنی احسان عام ہے، مسلمانوں پر بھی کرو اور کافروں پر بھی کرو۔ دیکھیں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ بعض صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جو کافر ہیں ہم ان پر مال خرچ نہیں کریں گے، ہم ان کو مال نہیں دیں گے یہاں تک کہ یہ لوگ تنگ دست اور پریشان ہو کر اسلام لے آئیں یا ایمان پر مجبور ہو جائیں، تو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے ہم ان کے ساتھ احسان نہیں کریں گے، ان پر مال خرچ نہیں کریں گے۔ اب ان میں سے بعض کے رشتہ دار بھی تھے،
تو رشتہ دار تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، اس پہ نہیں خرچ کر رہے تھے، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ تمہارے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، تم یہ انتظار نہ کرو کہ ہدایت ہوگی تو ہم ان پہ خرچ کریں گے ورنہ نہیں، بلکہ تم ان پہ خرچ کرو، تمہارے رشتہ دار ہیں، مستحق ہیں، تم ان پہ خرچ کرو، ہدایت دینا کام ہے اللہ کا، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں خرچ کرنے سے مراد نفلی صدقہ ہے، کیونکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ، نذر اور عشر نہیں دیا جا سکتا، مراد نفلی صدقہ اگر کوئی دینا چاہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے انہیں ہدایت پر لے آنا۔ ترجمہ لکھیں، لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے انہیں ہدایت پر لے آنا، ہدایت پر لے آنا، ہدایت دے دینا، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، پس تم جو بھی خرچ کرو گے خیر میں سے وہ اپنے فائدے کے لیے کرو گے۔ فلانفسکم لام انتفاع ہے، اپنے فائدے کے لیے خرچ کرو گے۔ وما تنفقون بیان فائدہ، پس نہیں تم خرچ کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، یہ فائدہ نمبر 1۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، فائدہ نمبر 2، پس نہیں تم خرچ کرتے کوئی بھلائی میں سے مگر پورا پورا دیا جاتا ہے تمہیں، پورا پورا تمہیں دیا جاتا ہے اس کا بدلہ۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بریکٹ میں کمی نہیں کی جائے گی، اللہ بدلہ پورا دے گا، اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے کہ تم یہ انتظار کرو مسلمان ہوں گے تو خرچ کریں گے ورنہ نہیں، ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے۔ وما تنفقوا من خیر، علت عموم احسان، علت عموم احسان، تم جو بھی خرچ کرو گے من خیر، بھلائی میں سے، بھلائی میں سے بریکٹ میں مال سے، مال خیر ہے، اگر یہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو تو اگر تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے تو یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، یعنی اللہ پر تم احسان نہ جتلاؤ، نہ غریب پر جتلاؤ کہ تیرے ساتھ تعاون کیا، اس میں تو نفع تمہارے اپنے لیے۔ اب وہ نفع کیا ہے؟ تو بیان فائدہ، تم جو بھی خرچ کرو گے مگر مقصود ہو اللہ کی رضامندی۔ نمبر 2، نہ تم خرچ کرو کوئی بھلائی میں سے مگر یہ کہ تمہیں دیا جائے گا اس کا پورا پورا بدلہ اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا، مستحقین صدقات، مستحقین صدقات، صدقے کے مستحق لوگ کون ہیں؟ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اصحاب صفہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چبوترے میں بیٹھ کر آپ سے علم حاصل کرتے تھے، یہ لوگ تنگ دست لوگ تھے، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا ان لوگوں پہ خرچ کرو۔ للفقراء الذین احصروا، یہ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں۔ للفقراء، یہ صدقہ ان فقراء کے لیے جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے زمین پر چلنے پھرنے کی، ضرباً چلنے پھرنے کی، لا یستطیعون کے نیچے عادتاً نہ عقلاً، عادتاً نہ عقلاً، عادتاً عادت نہیں رکھتے نہ کہ عقلاً۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، وصف نمبر 2، دیکھیں للفقراء میں اوپر وصف نمبر 1 تھا اور یحسب وصف نمبر 2، گمان کرتے ہیں ناواقف لوگ انہیں مالدار، جاہل ناواقف لوگ انہیں گمان کرتے ہیں مالدار، من التعفف، ان کے عدم سوال کی وجہ سے، ان کے عدم سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں چہرے کی علامات سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وصف نمبر 3، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے کسی شے کا، ناس کے بعد شیئن، لا یسأل الناس شیئن، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے کسی شے کا۔ الحاف سے پہلے معذوف ہے، فیلحفون الحافا،
فَيُلْحِفُونَ إِلْحَافًا کہ بس نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، الحاف چمٹ کر، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ پس جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بلائی میں سے، یقیناً اللہ اس بلائی کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے اوصاف بیان کیے کہ تم نے صدقہ خرچ کرنا ہے تو ان پہ خرچ کرو جو تنگ دست صحابہ ہیں۔ تو للفقراء یہ صدقہ ان فقیروں کے لیے جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یعنی وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی علم حاصل کر رہا ہے وہ کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ اب وہ محنت مزدوری تو کر نہیں سکتا کہ وہ دن بھر علم حاصل کرتا ہے، رات کو اسے محفوظ کرتا ہے، اب یہ روک دیا گیا، یہ کسی اور کام کاج سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کر سکتا، تو یہ روک دیا گیا۔ لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتا زمین پر چلنے اور پھرنے کی۔ میں نے آپ کو کہا لکھو عادتاً نہ عقلاً، یعنی عادتاً وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اب علم حاصل کرے یا کاروبار کرے، نہ کہ عقلاً، عقلاً تو چل پھر سکتا ہے، طالب علم چلنے پھرنے سے معذور تو نہیں، لیکن عادتاً نہیں چلتا پھرتا اس لیے کہ وہ علم سے رک جائے گا، نہ کہ عقلاً۔ یحسبہم الجاہل، وصف نمبر 2، ناواقف گمان کرتا ہے انہیں مالدار، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن طالب علم اور مولوی صاحب کا لباس سفید ہے، لباس سفید، ٹوپی سفید، امامہ، کرتا، گزرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بڑا مالدار آدمی ہے، بڑے پیسے اور دولت والا ہے، حالانکہ غریب کے جیب میں بمشکل 100 روپے ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے۔ کیوں مالدار سمجھ رہا ہے؟ من التعفف، اس لیے کہ وہ سوال سے بچتے ہیں۔ معلوم ہوا طالب علم کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، جو دوسروں سے مانگتا ہے وہ اللہ اور مخلوق کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس۔ تعریفہم بسیماہم، آپ پہچانو گے انہیں چہرے کی علامات سے، ان کے چہرے کی علامات بتائیں گی۔ دیکھیں باقی جسم تو ڈھکا ہوتا ہے نا، گردن سے لے کر پاؤں تک تو لباس میں، سر پر تو بال، ٹوپی، امامہ، کھلا ہوا کیا چہرہ۔ تو طالب علم کا نیک آدمی کے چہرے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ چہرہ انسان کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ دیندار ہے یا فاسق فاجر ہے، اس کی وضع خطا اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پہچانو گے تم انہیں چہرے کی علامات سے۔ وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر کچھ بھی، وصف نمبر 3 ہے، لوگوں سے چمٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیں صحابہ تو بالکل ہی سوال نہیں کرتے تھے، نہ چمٹ کر کرتے تھے نہ بغیر چمٹے کرتے تھے۔ یہ ایک تاکید لائی گئی سمجھانے کے لیے کہ یہ وصف نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ چمٹ کر اصرار کرو کہ وہ جب تک دے نہیں تو اس کی قمیض پھاڑو، قمیض پکڑی ہوئی دو گے، بابا دو، بابا اللہ کے نام پہ دو، کہہ رہے بابا نہیں ہے، بابا دو۔ تو اب جو چمٹ جائے تو یہ وصف اللہ کو پسند نہیں ہے، تو کہا نہیں وہ چمٹتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کو یہ وصف پسند ہے کہ انسان مانگے کسی سے نہیں۔ دیکھیں کبھی مقید بالقید ہوتا ہے نا، کسی شے پر قید لائی جاتی ہے تو وہاں نفی قید کی ہوتی ہے لیکن مقید کی نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے میں میٹھی چائے نہیں پیتا، اب قاعدہ یہ ہے کہ یہاں نفی مقید کی ہوگی، یہاں میٹھی کی نفی ہوگی، چائے کی نفی نہیں ہوگی۔ میں زیادہ مرچ مسالے والا کھانا نہیں کھاتا، نفی مرچ مسالے کی ہے، کھانے کی نفی نہیں ہوتی۔ تو قاعدہ تو یہ ہے مقید بالقید جب بھی ہوگا تو نفی قید کی ہوگی، اور جو مقید ہے بدون القید اس کی نفی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ قاعدہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہاں سب مطلب ہو رہا ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے، چمٹ کر نہیں کرتے، گویا نفی چمٹنے کی ہو، یعنی چمٹ کر نہیں کرتے ویسے کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ ویسے بھی نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ قاعدہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ مقید بالقید جو ہے وہ نفی قید کی ہوگی نہ کہ مقید کی۔ یہاں سے ٹوٹ رہا ہے یعنی وہ چمٹ کر نہیں کرتے ویسے کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ ویسے بھی سوال نہیں کرتے۔ اس لیے دنیا میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ دنیا میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ یہ کیا ہے؟ خود ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ قواعد جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے کلی ہیں، باقی سارے کے سارے اکثریہ ہیں۔
اکثری قاعدے ہوتے ہیں، کئی عمل ہوتا ہے جیسے صرفی کہتے ہیں شاذ ہے اور نحوی کہہ دیتے ہیں استثناء ہے، تو جہاں پھنس گئے تو استثناء۔ تو اسی طرح ہر قاعدے کے اندر کہیں شواذ، کہیں استثناء، اور کہیں اس کے لیے اس شے سے خروج ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے قواعد کلی ہیں، اللہ جو فرما دے وہ برحق ہے، انسان کا علم ناقص ہے، اس لیے اس میں استثناءات اور شذوذ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بات اس لیے بتا دی کہ یہ قاعدہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس قاعدے پر عمل نہیں بھی ہوتا۔ وما تنفقوا من خیر، پس تم جو بھی خرچ کرو بھلائی میں سے، یقیناً اللہ اس کا جاننے والا ہے، یعنی تم جو خرچ کرو گے اللہ کے علم میں ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ کے